نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج 26 مئی 2024 ہے اور آج سے 116 سال قبل 26 مئی 1908 کو بر صغیر پاک و ہند کا ایک ایسا عظیم الشان فتنہ جس نے امت مسلمہ کی عقول کو چکرا کر رکھ دیا اور امت مسلمہ میں ایک ایسے مذہب کی بنیاد رکھ دی کہ جس نے ارتداد کی تمام جو فصلیں تھیں ان کو سرسبز و شاداب کیا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلشن کو اس نے اجاڑنے کی پوری کوشش کی۔ وہ شخص مرزا غلام احمد قادیانی تھا کہ جس نے قادیان کے اندر جو پیدا ہوا 1839 یا 40 میں اور 1908 میں فوت ہوا۔ آج سے تقریباً 116 سال قبل جب وہ لاہور میں فوت ہوا، تب سے لے کر اب تک اس کی وفات، اس کے مرنے کی کیفیت وہ ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ اس کے متبعین، اس کے پیروکار ابھی تک اس کی صفائیاں دینے میں مشغول ہیں کہ اس کی موت کیسے آئی تھی، کس کیفیت کے ساتھ وہ مرا تھا۔ چونکہ ان کے سابقہ علمی جو ان کا کتابی لٹریچر ہے جس میں انہوں نے اپنے نبی کی سیرت کو لکھا، جیسے سیرت المہدی وغیرہ ہے یا اس طرح کی اور کتابیں ہیں، ان میں صراحت کے ساتھ مذکور تھا کہ جو مرزا غلام قادیانی اپنی جو جائے غلاظت ہے یا رفع حاجت کی جگہ ہے، لیٹرین واش روم وغیرہ، وہاں پر مرا تھا۔ لیکن قادیانی اس کی بہت زیادہ تعویلات کرتے ہیں، جیسے لاہوری قادیانیوں نے جان چھڑانے کے لیے ایک ایسا عذر پیش کیا کہ چونکہ جو شخص بھی دماغی کام بہت زیادہ کرتا ہو اس کا عموماً معدہ خراب ہو جاتا ہے، تو چونکہ وہ محمد علی مرزائی جو تھا اور اس طرح اور ان کے متبعین ہیں، وہ کہتے ہیں چونکہ وہ دماغی کام کرنے کی وجہ سے وہ معدے کی خرابی ہو گئی تھی اور آخری عمر میں وہ اسے ہیضے کی کیفیت کے ساتھ مرا۔ اب ہمارا موضوع یہ نہیں ہے کہ وہ لیٹرین میں مرا یا باہر مرا، وہ کس کیفیت کے ساتھ مرا، اگرچہ یہ جھوٹی نبوتوں کے پیروکاروں کی اور ان کی یہی خامیاں مجبوریاں ہوتی ہیں کہ اپنے خود ساختہ نبی کے جانے کے بعد بقیہ جب تک وہ فتنہ رہے اس کے پیروکار اپنے نبی کی پھیلائی ہوئی گندگی کو صاف کرنے میں ہی لگے رہتے ہیں۔ 116 سال ہو گئے، ابھی تک قادیانی اسی بات کی صفائی دینے میں مشغول ہیں کہ وہ واش روم میں، لیٹرین میں نہیں بلکہ اپنے بستر پہ مرا تھا، وہیں پہ اس کے تقاضے کا انتظام کر دیا گیا تھا، اسی تقاضے کے اندر مرا ہے۔ چلو جیسے بھی مرا، ہمارا وہ موضوع نہیں ہے، وہ آپ جیسے وہ آپ جانیں اور آپ کا نبی جانیں۔ ہمارا اصل موضوع یہ ہے کہ مرزا قادیانی کی موت اور اس کی تدفین، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اس کی صدق اور کذب کا فیصلہ کرنے کے لیے بالکل ایک معیار کی حیثیت رکھتی ہیں۔ وہ کیسے؟ خود قادیانیوں کے ایک مرزا قادیانی کا جو خاص جس کو حواری کہہ سکتے ہیں یا اس کے 9 رتنوں میں سے ایک رتن ہے، صحابی کا لفظ تو ہم نہیں بولیں گے کہ یہ مقدس لفظ ہے، ایسے کفار کے لیے مقدس اصطلاحات کا استعمال کرنا جائز نہیں، اس کا 9 رتن کہہ دیں، اس کا چیلا کہہ دیں، جو بھی کہیں۔ یہ خدا بخش قادیانی نے ایک کتاب لکھی، اصل مصفہ۔ اس اصل مصفہ کی پہلی جلد کے اندر خدا بخش قادیانی نے پورا ایک چیپٹر لائے ہیں، اس کے اندر صفحہ نمبر 452 پہ جو لکھا، حالانکہ یہ مضمون چند صفحات پیچھے سے شروع ہے، کہ نبیوں کی روح کہاں قبض کی جاتی ہے، نبی کہاں دفن ہوتے ہیں، اس حوالے سے۔ اور اس پر ابن ماجہ کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما قبض اللہ نبیا الا فی الموضع الذی یحب ان یدفن فیہ۔ نبی کی روح وہاں قبض کی جاتی ہے جہاں نبی دفن ہونا چاہتا ہے، نبی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں یہاں دفن ہوں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک قبض ہوئی، آپ وہیں دفن ہونا چاہتے تھے، تو آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر وہیں پہ آرام فرما ہے۔ ہم اور اسی بات کو اصل مصفہ پہلی جلد صفحہ نمبر 452 پہ خدا بخش قادیانی لکھتا ہے، اور اس روایت کو لانے کے بعد ما قبض اللہ نبیا الا فی الموضع الذی یحب ان یدفن فیہ، اس روایت کو نقل کر کے کہتا ہے ان تمام احادیث سے واضح ہے کہ ہر نبی کی قبر اسی جگہ بنائی جاتی ہے جہاں وہ فوت ہوتا ہے، ہر نبی کی قبر اسی جگہ بنائی جاتی ہے جہاں وہ فوت ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں تم لوگوں نے مرزا قادیانی کو خود نبی نہیں مانا، اب قوم کو تو تم منوانے کے لیے چل کھڑے ہوئے کہ دنیا مانے وہ نبی ہے۔ اگر وہ نبی تھا تو اسے تم لاہور میں دفن کرتے، چلو لیٹرین تم کہتے ہو لیٹرین میں نہیں مرا، وہ اپنے ایک اس مکان میں مرا جس مکان میں رہائش پذیر تھا، تو اگر وہ اس مکان میں بھی مرا تھا تو اس کی قبر لاہور میں بننا چاہیے تھی، اس کو قادیان لے جایا ہی کیوں گیا؟ گویا کہ اس کے مرنے کے بعد بھی نہ تم لوگوں نے اس کو نبی مانا، اگر مانتے تو اس اصل مصفہ کے اصول کے تحت اس کو لاہور ہی میں دفن کرتے۔ تم نے بھی اسے نبی نہیں مانا، امت مسلمہ ویسے بھی نبی نہیں مانتی، تو پھر ایک ایسا شخص جس کو دل سے تم بھی نہیں مان رہے اور ہم سے منوانے کی آپ کیوں فکر کرتے ہیں، کیوں امت مسلمہ کو گمراہ کر رہے ہیں؟ مرزا قادیانی کی موت اور تدفین یہ بات بتانے کے لیے کافی ہے کہ وہ کذاب اور دجال تھا،
اس کا اسلام سے یا نبوت کے سچے سلسلوں سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور ہو بھی کیسے سکتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں، تو یہ کیسے نبی ہو سکتا تھا؟ تو اللہ نے اس کو جھوٹا ثابت کیا۔ ان تمام لوگوں کی، خدا بخش قادیانی تھا، نور الدین بریلوی، ان کی جو تمام روشن دماغ تھے اس وقت کے، ان کے اللہ نے کھوپڑیوں کو اتنا الٹا کر دیا کہ ان کے دماغ میں اتنی بات بھی نہ آ سکی کہ اس کو لاہور میں دفن کر دیں، لے جا کر قادیان میں دفن کیا، سینکڑوں میل دور لے جا کر دفن کیا، تاکہ یہ بات دنیا پہ واضح ہو جائے کہ یہ کذاب اور دجال تھا، نبی نہیں تھا۔ آج 26 مئی کا دن اس کی اس ذلت ناک موت کا دن ہے، اور اس کی امت مسلمہ کو یاد دہانی کرواتا ہے، اور قادیانیوں کو بھی یاد دہانی کرواتا ہے۔ امت مسلمہ ایسے دجالوں کے قریب جانے سے عبرت پکڑے، اور قادیانی بھی عبرت پکڑیں کہ یہ شخص سچا نہیں، سچا ہوتا تو اصل مصفہ تمہاری قادیانیوں کی کتاب کے مطابق لاہور میں دفن ہوتا، لیکن اس نے ثابت کر دیا کہ یہ کذاب تھا، اس لیے اپنے مرنے کی جگہ پہ دفن نہیں ہو سکا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔